Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sufyan Aslam. Today my topic is the computer language. To understand the language, we know about the computer. کہ کمپیوٹر ہمارے پاس بیسیکلی کیا چیز ہے. کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک مشین ہے جو کہ ہمارے پاس ایکسیپٹ ڈیٹا کرتی ہے. کوئی بھی ایکسیپٹ ڈیٹا، مثلا کوئی نہ کوئی ہم انپٹ دیتے ہیں، وہ ایز اے مے بی پکسل کے فارم میں ہو، ساؤنڈ کی فارم میں ہو، وائس کی فارم میں ہو، نیومیرکس ویلیو ڈیجٹ ہو، جو بھی ہو وہ ایکسیپٹ ڈیٹا کرتا ہے. ایکسیپٹ ڈیٹا کرنے کے بعد اس پہ کچھ نہ کچھ پروسیسنگ کرتا ہے. پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو رزلٹ شو کرتا ہے اور اس رزلٹ کو اسٹور کرتا ہے فار دا لیٹر یوز. کمپیوٹر بیسیکلی انڈرسٹینڈ جو کرتا ہے نا، وہ مشین لینگویج کو کرتا ہے. اور مشین لینگویج ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہوتی ہے، اور مشین لرننگ جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ انڈرسٹینڈ بائنری فارم ہوتی ہے. مثلا 0-1 کی کوڈ کی فارم میں سمجھتے ہوتے ہیں. ہم جو بھی کمپیوٹر کو انپٹ دیتے ہیں وہ ایز اے اپنی ہائی لیول کے طور پہ دیتے ہوتے ہیں. مثلا ہم کوڈ کو کمپیوٹر کو فار ایگزامپل اے انٹر کرتے ہیں، تو اے کمپیوٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کی آسکی کوڈ 65 کو ایکسیپٹ کرتا ہے. 65 کو بائنری کوڈ میں کنورٹ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ لکھنے والے نے اسے اے لکھا ہے، بی لکھا ہے یا سی لکھا ہے، آن دا بہاف آف آسکی کوڈ. لینگویج کا مطلب ہوتا ہے زبان. کمپیوٹر بیسیکلی 2 زبانوں پہ مشتمل ہوتا ہے. مثلا ایک تو ہائی لیول لینگویج ہوگی، ایک ہوتی ہے لو لیول لینگویج. سب سے پہلے آتی ہے ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج کیا لینگویج ہوتی ہے؟ ہائی لیول لینگویج کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسی لینگویج ہے جو کہ عام انسان اس لینگویج کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ وین وی تھنک اباؤٹ دا کمپیوٹر پروگرام، جب بھی ہم کمپیوٹر کے پروگرام کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو وی پراپرلی تھنکنگ اباؤٹ دا پیپل ہو رائٹ ان ہائی لیول لینگویج، کہ جن لوگوں نے اسے ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہے. لیکن کمپیوٹر ہائی لیول لینگویج کو سمجھتا نہیں، یہ جسٹ ہماری سمجھ کے لیے ہم ہائی لیول لینگویج کو یوز کرتے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج ہے وہ انسانوں کے بہت کلوز لینگویج ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی جو لینگویج ہے، انسان جو اپنی لینگویج کریٹ کرتا ہے نا کمپیوٹر کے لحاظ سے، وہ پرابلم سالونگ کے طور پہ عمل کرتا ہے. مثلا اس لینگویج کو، ہائی لیول لینگویج کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام انسان اپنی پرابلم کو ہائی لیول لینگویج کی مدد سے سولو کر سکے. لیکن بیسیکلی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. انسان اپنے طور پہ ہائی لیول لینگویج میں کام کر رہا تھا، لیکن کمپیوٹر اس ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں پہلے کنورٹ کرتا ہوتا ہے. اس کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا آ سکتے ہیں؟ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک انگلش لائک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو کہ ہم اسے بآسانی جلدی اور بآسانی اس لینگویج اس انسٹرکشنز کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اسے ایرر ڈیبگ کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، اس کا ہم ایرر ڈیبگ کر سکتے ہیں ہائی لیول لینگویج کا. ہائی لیول لینگویج کیونکہ ایک انگلش لائک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس کا سنٹیکس ایرر ہو، اس کا لاجیکل ایرر ہو، وہ ہم اسے آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ پورٹیبل کوڈ ناٹ ڈیزائن ٹو رن آن جسٹ ون ٹائپ آف دا مشین. کہتا ہے جو پورٹیبل کوڈ ہوتا ہے، مثلا ایک کوڈ سے کاپی کیا دوسرے کمپیوٹر میں پورٹیبل، یعنی پورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ذریعہ، ایک ڈیوائس سے اتارا ہم نے دوسری ڈیوائس میں لگا، وہ دوسری ڈیوائس میں بھی چل سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوڈ جو ہائی لیول لینگویج کا کوڈ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی مشین کے لیے ڈیزائن نہیں کیا جاتا. اب آتا ہے ہمارے پاس لو لیول لینگویج. لو لیول لینگویج ہمارے پاس ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ ہارڈ ویئر اور کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لو لیول لینگویج ہمارے پاس بیسیکلی اسے ہم بائنری فارم میں بھی کہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میکنگ دین دا ہارڈر فار دا پروگرامر ٹو انڈرسٹینڈ. کہتا ہے یہ جو لو لیول لینگویج ہے وہ عام انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب انسان اے لکھتا ہے، اس کی آسکی کوڈ جنریٹ ہوتا ہے 65. اس 65 کو بائنری فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے. جو بائنری فارم ہمارے پاس آتی ہے، کمپیوٹر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اب انسان اتنے بڑے کوڈ کو، یہ تو جسٹ تھا ایک 1 لیٹر اے، اس کا 65 کوڈ تھا.
اب آپ اندازہ کریں کہ اگر پورا ایک نام لکھا جائے، اس کے ہر الفابیٹ کے آسکی کوڈ کو کمبائن کیا جائے اس کے بائنری فارم میں، دیکھو کتنا بڑا کوڈ کو ہے، تو عام انسان اس کوڈ کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ صرف اور صرف لو لیول لینگویج مشین لرننگ لینگویج، یعنی یہ صرف اور صرف مشین اس لینگویج کو بآسانی سے سمجھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہم نے مشین سے، جب بھی کوئی مشین سے ہم نے کام لینا ہے، ہم ایز اے ہائی لیول لینگویج کے طور پہ اس سے کام لیں گے، لیکن کمپیوٹر ہمیں ایز اے لو لیول طور پہ بھی کام کر کے دے گا، لیکن ہم انٹرپریٹر، ہم کمپائلر، ہم اسمبلر یوز کر کے اس لو لیول لینگویج کو ہائی لیول لینگویج میں ہم شو کرواتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج آئے۔ ہائی لیول لینگویج کا مثلاً یہ ہوتا ہے کہ لو لیول لینگویج ہمارے پاس جو ہے کہ مشین لینگویج ہوتی ہے، یعنی اس میں بائنری فارم آتا ہے، 0 1 کی فارم میں آتا ہے۔ اب اس کی اگزامپل دو ہمارے پاس، ایک تو ہوتی ہے اسمبلی لینگویج، ایک مشین لینگویج۔ اب مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں فرق کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں لو لیول اور ہائی لیول لینگویج۔ دیکھیں ہائی لیول لینگویج میں ایک یہ پروگرام جنریٹ کیا گیا، سیل پرائز از اکول ٹو 1.66 اف دا سیل پرائز لیس دین 2۔ اگر ہماری سیل پرائز لیس دین 2 ہے تو دین ڈسکاؤنٹ 0.1 ایز ڈسکاؤنٹ 0.5۔ دیکھو یہ کوڈ ایز ہم آسانی ہائی لیول لینگویج کے ہم انگلش لائک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویج۔ اسی پروگرام کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کیا گیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ اتنے بڑے کوڈ کو، اتنے بڑے 0 1 کو آپ کس طرح یاد رکھ سکتے؟ یہ جسٹ اور کمپیوٹر ہی سے یاد رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ عام انسان اس چیز کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ اب آتی ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج بیسیکلی ہمارے پاس ایک لو لیول لینگویج ہے، اس میں بھی 0 1 کی فارم میں، کیونکہ لو لیول لینگویج ہوتی ہی بائنری فارم میں۔ لیکن اسمبلی لینگویج میں ایک چیز ہے، اسمبلی لینگویج میں ایز کوڈ کی بجائے نا نیمونک سمبل یوز کیے جاتے ہیں، مثلا اسپیشل کریکٹر یوز کیے جاتے ہیں، جس طرح ایڈ اپ کے لیے، سم کے لیے، ملٹیپلیکیشن کے لیے، ڈویژن کے لیے، اس طرح کے ایک اسپیشل کریکٹر اس چیز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس یہ لینگویج بھی لو لیول لینگویج ہے، لیکن اس لینگویج کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسپیشل کریکٹر ہیں۔ اسمبلی لینگویج کی ڈیپ لرننگ بھی ہے، آپ اسے لرننگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ پروگرام بھی جنریٹ اپنا کر سکتے ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ کہتا ہے کہ ایچ فیملی آف دا پروسیسر ہیز اٹس اون سیٹ آف انسٹرکشنز فار ہینڈلنگ ویریئس آپریشنز۔ کہتا ہے ہر چیز کا، جو بھی ہم ڈیوائس لگاتے ہیں اس کا اپنا ایک پروسیسر ہوتا ہے، مثلا ہم نے کی بورڈ لگایا، ڈسپلے اسکرین لگائی، مانیٹر لگا لیا، ہم نے ماؤس لگایا، مائکرو فون لگائے، ہر چیز کا ایک الگ پروسیسر ہے جو کہ ایک الگ پرفارم کرتا ہے۔ کہتا ہے دیز سیٹ آف انسٹرکشنز آر کال دا مشین لینگویج انسٹرکٹر۔ کہتا ہے یہ وہ جو چیزیں ہیں جو مشین لینگویج کو انسٹرکٹر کے طور پہ دیتی ہیں، انہیں ایز اے ان پٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے ایچ پرسنل کمپیوٹر ہیز اے مائکرو پروسیسر دیٹ مینیج دا کمپیوٹر ارتھمیٹک لاجک اینڈ دا کنٹرول یونٹ۔ کہتا ہے ہر کمپیوٹر کا ایک مائکرو پروسیسر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ALU مثلاً ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشنز کو پرفارم کرتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے پروسیسر انڈرسٹینڈ اونلی مشین لینگویج۔ دیکھیں اب پروسیسر بھی جو ہے نا وہ 0 1 کے فارم میں سمجھتا ہے، مشین لینگویج مطلب 0 1 کی فارم، مثلاً بائنری فارم، وچ آر دا اسٹرنگ۔ کہتا جو کہ جو ہمارے پاس 0 1 کی فارم میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے سو ہائی لیول اسمبلی لینگویج از ڈیزائن فار دا اسپیسیفک فیملی آف دا پروسیسر دیٹ ریپرزینٹ ویریئس انسٹرکشنز ان سمبولکس کوڈ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نیمونکس، اسے ہم نیمونکس بھی کہتے ہیں، یعنی اسپیشل سمبل اس میں یوز کیے جاتے ہیں، اینڈ مور انڈرسٹینڈیبل فارم۔ کہتا ہے یہ اسمبلی لینگویج کو نیمونکس کریکٹر کی مدد سے مور انڈرسٹینڈیبل فارم بنایا گیا ایز کمپیئر ٹو دا مشین لینگویج۔ اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے اسمبلی لینگویج بھی لو لیول لینگویج ہے، مشین لینگویج بھی لو لیول لینگویج ہے، اب ان دونوں کا کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اسمبلی لینگویج ہے نا وہ تھوڑا سا انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، مثلاً تھوڑا سا اپنا پروگرام اس میں جنریٹ کر سکتا ہے اسمبلی لینگویج کے اندر۔ مثلاً میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ نے 5 کریکٹر کا سم کرنا ہے نا تو آپ ایڈ 5 سم نمبر کو ایڈ آپ اس میں کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مشین لینگویج۔ اب دیکھیں مشین لینگویج میں نے آپ کو کہ مشین لینگویج ہمارے پاس بیسیکلی 0 1 کی فارم میں ہوتی ہے،
اب آپ نے 01 کی فارم میں 5 نمبر کو ملٹیپلیکیشن کرنا ہے یا ڈویژن کرنی ہے یا ایڈیشنز کرنی ہے. دیکھو آپ کو 5 نمبر کو ایڈ تو آپ کر دو گے. 5 نمبر میں نے لے لیا اے بی سی ڈی, میرے پاس 5 ڈیجٹ آ گئے. اب میں نے 5 ڈیجٹ کو ایڈ اپ کر دیا, میرے پاس سم آ گیا اے بی سی ڈی آ گیا. اب دیکھو کمپیوٹر اے بی سی ڈی تو پہ کام نہیں کرے گا, یہ تو جسٹ ہماری انسٹرکشن کے طور پہ ہم نے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دی یہ کام پرفارم کرو. کمپیوٹر اس اے کا آسکی کوڈ یعنی 95 اسمال اے کا 95 کو جنریٹ کرے گا, اس کی بائنری بنائے گا, پھر ان کی بائنریوں کو ساروں کو ایڈ اپ کر کے آپ کو رزلٹ شو کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سیٹ آف انسٹرکشن ہے ریٹن ان کوڈ ان بائنری فارم, جو بائنری فارم ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس 01 کی فارم میں ہوتی ہے. کہتا ہے کہ یہ عام انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے لینگویج, لیکن کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ آسانی سے کر سکتے ہیں. کہتا مشین اونلی انڈرسٹینڈ دا بائنری ڈیٹا, جو کہ 01 کی فارم میں ہوتا ہے اس کو ہی سمجھتا ہے. اب آپ اندازہ ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم ونڈو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس GUI یوز کر رہے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیس ہم یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں گرافیکل یوزر فیس ہم گرافک انٹرفیس سے کام لے رہے ہیں, اپنی ڈیوائس کو یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اپنے سسٹم سے کام لینا ہے, اب مجھے اس سے کام لینے کے لیے گرافیکل میں انٹرفیس یوز کر رہا ہوں. اب میں جب گرافیکل انٹرفیس یوز کر رہا ہوں, ظاہری سی بات ہے ونڈو میری ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. وہ کیسے کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, اس کی ایک ڈیپ لرننگ ہے. اب دیکھیں ہر چیز, اب فار ایگزامپل ہارڈ ویئر ونڈو, جب ان دونوں کے ہم فار ایگزامپل انسٹرکشن دیتے ہیں, ہم ورڈ پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں, وہ ٹائپنگ ایز اٹ لکھا ہے, لیکن ہمارا جو ونڈو ہے وہ ایز اے اس کے درمیان اور ہارڈ ویئر کے درمیان ایک ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ یوز ہوتا ہے جسے ہم نام اس کا ایک ایز اے انٹرمیڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں کرنل. اس کرنل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ونڈو سے آنے والی انسٹرکشن کو کنورٹ کرتا ہے ہارڈ ویئر کی فارم میں, اور ہارڈ ویئر سے جانے والی انسٹرکشن کو کنورٹ کرتا ہے ونڈو کی فارم میں, تاکہ ہم گرافیکلی اس چیز کو دیکھ سکیں.